پہ تدبر تفکر کر رہے ہیں بتا دو دیں، پہلے تو ہو چکا ڈھیر، پہلے اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں، آپ نیا تدبر تفکر کر کے رزلٹ کیا لینا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اگر صوفی سلسلوں میں چلے جائیں تو بدترین اس وقت دور صوفی سلسلوں کا آج ہے، آج یہ دور جو ہے بزرگوں کی تعلیم تو ناپید ہے، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ہاں ڈھول لا کے رکھ لو، تبلا لا کے رکھ لو، قوال لگا لو اور ڈیک لگا لو اور لائٹیں لگا لو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی۔ جب دیکھے کھڑکانی شروع کرو لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور نہ دیگ، نہ قوال، نہ میوزک، نہ ڈیک، نہ لائٹنگ، دور سے تعلق نہیں صوفیزم سے، اس کا ایک آئٹم کا بھی دور سے تعلق نہیں، دور دور تک کسی صوفی بزرگ کی سنت میں نہیں ہے، ان کے طریقہ کار میں شامل نہیں، انہوں نے کیا ہی نہیں۔ جن کا نام ہم لیتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی کا نام لے لو، اور ان کے مرید خاص، ان کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، آپ نے تو، آپ خود شاعر تھے، بہت خوبصورت صوفیانہ شاعری کی آپ نے، لیکن آپ نے خود اپنی حیات میں سختی سے منع کر دیا کہ میرے دربار پہ قوالی نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو پروون فیکٹ اور ہسٹری بتا رہا ہوں، جو آج زبردستی وہاں دو دو ٹکے کے جو مجاور بیٹھے انہوں نے شروع کر دی۔ منقبت میں، نسبت میں، آپ یہ صاحب سلسلہ لوگ سمجھتے ہیں بات کو کہ اس میں نسبت پڑھی جاتی ہے بزرگوں کو، لیکن نسبت میں آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نسبت نہیں پڑھتے، ان کی منقبت ہے ہی نہیں۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ سنیے کبھی آپ نے، خواجہ معین الدین کی منقبت پڑھی جائے گی، ساتھ ہی بابا فرید کی منقبت پڑھی جائے گی، بیچ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی منقبت نہیں ہے کہ ہے؟ کسی نے سنی ہو؟ سختی سے منع کر گئے کرنے والے کہ یہ کام میری زندگی میں نہ ہوگا، نہ میرے مرنے بعد ہوگا۔ لیکن پیچھے آنے والے خبیث کے بچے بازے نہیں آتے، میراثی کے میراثی باز نہیں آتے، ہدایت پاتے ہی نہیں، انسان کے بچے ہی نہیں ہوتے، بے شرمی کی دکانیں کھول لیتے ہیں، بیچتے ہیں مرنے والے کو بعد میں جا کے، اور اس کی تعلیم سے کوئی دور تک تعلق نہیں، کوئی دور کا پاسا نہیں، دور کا تعلق نہیں۔ اور بابا فرید الدین نے بھی کئی بار لوگوں کی دل جمی کے لیے، لوگوں کی جو غریب عوام تھی، غریب تب بڑے عوام غریب تھی، یہاں کے بڑے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے تھے، تو یہ کبھی ان کے پاس آ جاتے کہ جی یہاں بہت مجمع لگا ہوا ہے، لوگ درس تدریس کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ موقع دو، تو وہ کبھی کچھ ڈھول پاسا تاسا بجا کے، جو اس علاقے کا کلچر ہے وہ کر لیتے کہ جی کچھ داد مل جائے، کچھ مال مل جائے، اب ان کی دلجوئی کے لیے انہیں کچھ دے دیتے، بس یہ تھی محفل۔ اور اس میں بھی کلام وہ ہوتا جو وحدت کا کلام ہوتا، اور یہاں پہ پوروی کلام پڑھا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے علاقے میں پوروی زبان میں کلام پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اندر جو آپ کا معشوق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مؤنث، مذکر، اور یہ جو عاشق ہوتا ہے یہ مؤنث ہوتی ہے، عورتوں کے صیغے میں پڑھا جاتا ہے کہ کوئی خاتون ہے جو کسی اپنے مرد کے لیے بات کر رہی ہے، یہاں پڑھا جاتا ہے ایسے، بات سمجھ رہے آپ؟ اب اس کے اندر جو آپ فارسی کلام دیکھیں گے اس کے اندر مذکر کلام کر رہا ہوتا ہے، مؤنث کی صفت بیان کر رہا ہوتا ہے، بات سمجھ رہے آپ کو بھی کلام پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک مذکر ہے جو کسی خاتون کے عشق میں انوالو ہے۔ پنجاب میں بھی، پنجابی کلچر بھی ایسے ہی مل جاتا ہے کہ مذکر کا صیغہ جو ہے وہ مؤنث کی تعریف کر رہا ہے۔ عرب کلچر میں آپ کو ملتا ہے مذکر کی تعریف کر رہا ہے، مذکر کی تعریف مذکر سے ہے، وہ ہوتا ہے الوہیت کا، وحدانیت کا، کہ مرد ہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، ہجڑا بھی ہو سکتا ہے، مرد بھی۔ یہ جنس جو ہے یہ آپ کے پیرامیٹرز، آپ کی جنسی کوئی کوالٹیز کے حساب سے نہیں ہوتے، آپ کے شعور سے ہوتے ہیں کہ آپ کتنے قول کے پکے ہیں، آپ کی زبان کتنی مضبوط ہے، آپ چاہے عورت ہیں، چاہے ہجڑا ہیں، اور چاہے مرد ہیں، زبان کا پکا ہے، قول کا سچا ہے، وعدے کا پکا ہے، وہ مرد ہے، اور وہ وعدہ نبھا رہا ہے، پاسداری کر رہا ہے اپنے معبود کے ساتھ۔ اسے عبادت کا کلام کہتے ہیں اصل، جو آپ کو بابا بھلے شاہ کے کلام میں بھی مل جاتا ہے، خواجہ غلام فرید کے کلام میں مل جاتا ہے، بابا فرید الدین گچھکر کے کلام میں ملتا ہے، یہ یعنی پنجابی کلام میں وہی ٹچ آپ کو، وہی کلچر مل جاتا ہے۔
یہ بات ہی ختم ہو گئی، یہ کلچر ہی ختم ہو گیا کہ اس بات کو سمجھنا ہے بس دبڑ 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 پورا الٹا سیدھا الٹا سیدھا، سب بدماشی کا اڈا، سب بکواس، سب ڈرامہ ہو گیا۔ صوفیوں کی تعلیم تو دور تک نہیں کہ وہ فقر و فاقہ کدھر گیا، وہ جذب و مستی کدھر گئی، وہ الوہیت کی بات کدھر گئی، وہ غیر اللہ سے نفرت کہاں گئی، صرف اللہ کی عبادت کہاں گئی، جس میں دوسرے کا نام ہی لینا شرک، دوسرے کے سوچ لینا شرک، جو دم غافل سو دم کافر کدھر گیا؟ جو صوفیوں کی تعلیم ہے، جو دم غافل سو دم کافر، وہ کدھر گیا؟ دبڑ 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 دبڑ، قوالیاں بجاؤ، میوزک لگاؤ، ڈیک لگاؤ، لائٹیں لگاؤ، شو شا کرو، دیگے کھڑکاؤ، کھڑکائے جاؤ، لوگ اسی سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیوں اکٹھے کرنے ہیں؟ اکٹھے کیوں کرنے ہیں؟ لکھ دیا نہ جہنم میں جائے مت اکٹھے ہو، کرنے کیوں اکٹھے ہیں؟ ایسے میراثی اکٹھے کیوں کرتے ہو؟ جہنم میں جلنے دو ان کو، شور مچانے والی کو، شور مچانا تو دین ہے ہی نہیں، دین میں کون سا شور؟ اسلام میں تو شور ہی نہیں ہے، اسلام میں تو میوزک کا وہ والی بات ہی نہیں ہے، اچھل کود ہی نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کی کئی بار کہ آپ جب دیکھیں گے ہندو کلچر میں دیکھیں گے تو اس کے اندر گھنٹی کا کلچر ہے، عیسائیوں میں گھنٹی کا کلچر ہے، یہودیوں میں شنکھ کا باجے کا کلچر ہے، آزان کے لیے بھی وہ شنکھ باجے بجاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے۔ تو ہمارے ہاں تو سمپل ایک آزان ہے، ہیومن وائس، انسان کی آواز، انسان کی آواز کتنی دور جائے گی، کتنی؟ اب وہ کہیں کہ جی حضرت بلال کی اذان پورے مدینہ میں گونجتی تھی، تو آپ کہہ لیں کیونکہ مدینہ ہی چھوٹا سا تھا، یہ سامنے تو تھا ہی کتنا، ہوں گے 500 گھر، تو ہو سکتا ہے بھائی گونجتی ہو، کیونکہ وہاں گاڑیاں تھوڑی چل رہی تھی کہ ٹریفک چل رہی ہے اور فیکٹریوں کا دھواں چل رہا ہے، تو کھلا علاقہ تھا، ہو سکتا ہے بھائی میلوں گونجتی ہو آواز، احد پہاڑ تک ٹکراتی ہو جا کر واپس آتی، ٹھیک ہے ایک ویلی تھی، ہو سکتا ہے۔ ہیومن وائس کتنا آپ کے کانوں میں گرانی پیدا کرتی ہے، کتنا امپیکٹ ہے اس کا۔ بعد میں اسپیکر لگائے ہوں گے تم نے، لیکن اگر انسان کی آواز ہے تو بس دیٹ از آل، یہ بہت کافی ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، آ جاؤ بس، جب ہم تمہیں دے دی جائے آزان کی آواز تو آ جاؤ، جمعے کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے اسلام میں۔ اچھل کود شور شرابہ تو آپ کو دوسرے کلچرز میں ملتا ہے، اس کے اندر کچھ میوزیکل انسٹرومنٹس جو ذرا زیادہ آواز پیدا کریں، ڈھول باجے تاشے نگاڑے، اور اس کے اندر کچھ رنگ نیلے پیلے لال گلابی نہ صرف اپنے بتوں کے اوپر لگا لیے جائیں بلکہ ہوا میں اڑائے جائیں، لوگوں کو بہت پتہ چلے کچھ ہو رہا ہے۔ اب ان کے کمپیریزن میں مسلمان ہیں، نماز پڑھی سمپل، چاہ کے وضو کیا، چپ کر کے نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، نہ شور نہ شرابہ نہ رنگ نہ بو، کچھ نہیں، ختم ہو گئی بات، ویرائٹی نہیں آ رہی بھائی جان، پبلسٹی کس سے ہوگی؟ مارکیٹنگ تو ختم ہو گئی آپ کی۔ حج کر رہے ہیں آپ، سلا والی لباس بھی پہنا ہو نہیں ہے، انسلا لباس جس میں جیب بھی نہیں ہے، سر بھی ننگا ہے، آپ کے پاس کوئی مال متا رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ زاد راہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تقویٰ سب سے بہتر ہے، زاد راہ لے لو، ہم تمہیں منع نہیں کرتے، زاد راہ لے لو یعنی سفر کا خرچ لے لو ساتھ۔ تم سوچتے ہو حج کرنے جا رہے ہیں بھائی، وہاں پہ ہم کھائیں گے پیئیں گے کیسے گزارا چلے گا، تو ٹھیک لے لو ساتھ، ہم منع نہیں کر رہے، لیکن بہترین جو زاد راہ ہے تمہارا جو ایکسپینسز ہیں، ٹریول چارجز، TADA جسے کہتے ہیں، ٹریول الاؤنس، ڈیلی الاؤنس، تو یہ تمہارا تقویٰ ہے، تقویٰ رکھو اللہ پر، وہ تمہیں کھلا پلا دے گا، ورنہ بھوکے مر جانا خبیثوں، کون سا مسئلہ ہے تمہارا؟ زندہ رہ کے تم کر کیا لوگے؟ تم نے کیا ہے زندہ رہ کے؟ کوئی پبلسٹی نہیں ہو رہی، چپ کر کے خانہ کعبہ کے ہیومن وائس ہی ہے، ہیومن وائس، لبیک اللہم لبیک، کچھ جا رہا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے یا کچھ مناجات کر رہا ہے یا دعائیں کر رہا ہے، دعائیں بھی وہ اپنے دل سے دعا کر رہا ہے، دل سے دعا کر رہا ہے، اور کون سی لاؤڈ اسپیکر پہ کسی کی دعا کر رہا ہے کہ جی فلانی کتاب کھولو۔ اب تو دکانیں کھلی ہوئی ہیں نا، حرم شریف میں جائے دکان کھلی ہوئی ہے، ہر آدمی نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ پہلے چکر کی دعا، یہ دوسرے چکر کی دعا، کسی کی لکھی ہوئی دعا تو پڑھ کے کر کیا لے گا؟ کسی کی مانگی ہوئی دعا تو مانگے گا؟ کمال ہے، کسی کا بیٹا تیرا بیٹا کہلائے گا، کسی کی ماں تیری ماں ہو جائے گی۔ او بھائی تو اپنے رب کے ساتھ کب خالص ہوگا؟ حرم میں آ کے بھی تو کسی کی دعا پڑھ رہا ہے، کسی کی سکھائی نہیں، تو خالص ہو جا، وہاں جی مجھے کوئی دعا نہیں آتی، میرے اندر یہ چل رہا ہے، میں یہ تمہارے سامنے ہوں، ختم ہو گئی بات، 1-on-1 آپ میٹنگ کریں۔ وہاں پہ بھی ویسے ڈرامے کا ڈرامہ، ایک پڑھ رہا ہے اور پیچھے ایک جب غفیر ہے وہی دہرا رہا ہے اس کو، ایک روٹین بنا ہوا ہے، ایک ردم بنائی ہوئی ہے، ردم کے حساب سے پڑھ رہے ہیں وہ، ملیشین بھی اور عربین بھی
اور وہ کیا نام ہے ترکش بھی جھنڈے لگائے ہوئے اور وہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے اور پیچھے سارے اس کو دوہرا رہے ہیں. وہ بڑا اچھا لگتا ہے، ایک سا لباس، ایک سا ربن ڈالا ہوتا ہے سب نے، لیکن تم کسی کی دعا مانگ رہے ہو. تم تو توجہ پھر انسان کی انسان کے ساتھ. حرم کے اندر تو اللہ پہ توجہ رکھ بھائی، معبود کی طرف چلا دھیان، اپنے آپ کو بھول جا وہاں. تو ڈرامہ ہے سارا. باہر میں کیوں کہوں ڈرامہ ہے، باہر کہنا نہیں چاہیے تھا، غلط بات ہے. اپنی مرضی ہے وہی کر لو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو تمہیں ہلکا کرنا چاہتے ہیں. جتنا انسان کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، انسان کا انسان کے ساتھ، اتنے تمہارے بوجھ بڑھتے جائیں گے، اتنے تم بھاری ہوتے جاؤ گے. ہم نے تمہیں کمزور بنایا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے بوجھ ہٹا دیے جائیں. بہرحال انسان کی مرضی. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض